حیدرآباد میں واقع قلعہ گولکنڈہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ ملک و بیرون ممالک سے سیاح اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس قلعہ کی ایک تاریخی حقیقت بھی ہے۔ جنوبی بھارت کے تاریخی شہر حیدرآباد کی تعمیر سے پہلے قلعہ گولکنڈہ ایک شہر تھا۔ قلعہ گولکنڈہ سے سلطنت قطب شاہی بادشاہوں نے حکمرانی کی اور کئی تاریخی عمارتوں کو تعمیر کرایا، جس میں قلعہ گولکنڈہ کے دروازے اور فصیل و خندق شامل ہیں۔ مغلیہ سلطنت کے شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کو قلعہ گولکنڈہ کے فتح دروازے سے فتح حاصل ہوئی تھی۔ جب گولکنڈے کی فتح ہوئی 1686 میں، تو اس وقت اورنگزیب کی فوجوں کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑے، ان کے شہزادوں کو رسوائی تک اٹھانی پڑی کہ ناکام رہے وہ قلعے کو فتح کرنے میں، اور بعد میں اعظم شاہ شہزادے کو بلایا گیا، ان کے ہاتھوں یہ قلعہ فتح ہوا۔ لیکن یہ قلعے کی فتح میں عبداللہ خان پنی کی کچھ مغل فوجوں کے ساتھ کیا کہتے ہیں مفاہمت ہو جانے کو بھی دخل ہے، انہوں نے اپنا کچھ رول پلے کیا اور قلعے کے دروازے کھول دیے۔ قلعے کا دروازہ کھل گیا، یہ فوجیں اندر چلی گئیں، اور پھر بڑا غضب کا رن پڑا قلعے کے اندر، اور بالکل 12,000 قلعے کے اوپر تک جو ہے لڑائی ہوئی، اور بہت خون خرابے کے بعد قلعہ پوری طور سے فتح یاب ہوا، اور اس فتح کی خوشی میں اس دروازے کا نام اس دن سے فتح دروازہ رکھا گیا۔ قلعہ گولکنڈہ کے اطراف 7 دروازے ہیں اور ایک بلند دیوار ہے جسے فصیل کہتے ہیں۔ قطب شاہی سلطنت کے چوتھے بادشاہ ابراہیم قلی قطب شاہ نے 1554 عیسوی میں دروازے، فصیل اور خندق کو تعمیر کرایا تھا، جس میں فتح دروازہ کی ایک الگ پہچان ہے۔ فتح دروازہ 60 فٹ بلند ہے۔ اس دروازے کے بالائی حصے میں 8 توپیں، اسلحہ خانے، سپاہیوں کے رہنے کے لیے کمرے آج بھی موجود ہیں۔ 1689 میں قطب شاہی سلطنت کے آخری بادشاہ ابو الحسن اور مغلیہ سلطنت کے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ جنگ ہوئی تھی۔ جنگ کے دوران فتح دروازہ کے اوپر رکھی توپوں سے مغلیہ فوج پر حملہ کیا گیا، جس میں مغلیہ فوج کے ہزاروں سپاہیوں کی موت ہوئی تھی۔ فتح دروازہ کے بارے میں یہ باتیں بھی جان لینا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ یہ عام قلعے کے دروازوں کی طرح کا ہی دروازہ نہیں تھا، بلکہ انتہائی مضبوط دروازہ ایسا تھا جو دروازے در دروازے ہوا کرتا تھا کہ آپ جو ہے فوج بھی اگر آئے تو اس کو یوں ہو کر جانا پڑتا تھا ایک دروازے سے دوسرے بڑے دروازے میں، جس سے ہاتھی وغیرہ کے ذریعے یا کوئی اور چیزوں کے ذریعے دروازے کو توڑنا ناممکن ہوتا تھا۔ تو وہ دروازے کو اپنے دفاع کے لیے استعمال کرنے کے لیے بڑے مستعد رہیں قطب شاہی فوجیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ وہاں پر دروازے کی حفاظت کا وہ سارا اہتمام موجود تھا جو اس دروازے کو تقریباً ناقابل تسخیر بنا دیتا تھا۔ وہاں پر فوجیوں کے رہنے کے سارے کوارٹرز تھے، قذب کا جو ہے اسلحہ خانہ تھا جس میں گولہ بارود بھرا ہوا رہتا تھا، اور بڑی مضبوط قسم کی یعنی کیا کہنا چاہیے کہ اپنے زمانے کی سب سے کامیاب ترین قسم کی توپیں تھیں، جن سے جو ہے دور دور تک توپ نشان نہ لگا سکتی تھی، اور فوجوں کو قریب آنے ہی نہیں دیا جاتا تھا، کیونکہ راستہ ایسا تھا کہ اس راستے سے آگے بڑھنے کا مطلب یہ کہ توپوں کا دہانہ اگر ان پہ کھول دیا جائے تو بے انتہا جانی نقصان ہو سکتا تھا۔ تو وہ توپیں بھی جیسے کہ آپ ویژول پہ دیکھ رہے ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں، اور ان توپوں کا اسلحہ خانہ اپنی جگہ ہے، اور فوجیوں کے رہنے کے جو ہے کوارٹرز اپنی جگہ پر ہیں، اور وہ ساری آسائشیں اور موجود رکھی جاتی تھی وہاں پر کہ فوجیوں کو دفاع کے معاملے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ محسوس ہو۔ چنانچہ اس سے پہلے کے جو کوششیں دروازے ایسے معمولی دروازہ نہیں تھا، یہ اس کی حفاظت کا بھی سارا انتظام تھا۔ تاریخ کے مطابق اورنگزیب کی فوج میں 2 بزرگ تھے، حضرت یوسف الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ ان دونوں کی دعاؤں سے اورنگزیب کو قلعہ گولکنڈہ پر فتح حاصل ہوئی تھی۔ 8 ماہ کی جد و جہد اور کئی ہزار اموات کے بعد اسی فتح دروازے سے اورنگزیب عالمگیر نے گولکنڈہ قلعہ پر اپنا پرچم لہرایا تھا۔ ETV بھارت کے لیے حیدرآباد سے رحمان خان کی رپورٹ۔